الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین المظلومین واصحابہ المتقین المخلصین الراشدین العادلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے وسطی ایام چل رہے ہیں، تو غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے چاہا کہ ایک مختصر سا درس آپ کو پیش کر دوں۔ غزوہ بدر بہت ساری جہتوں کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے۔ یہ ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے، اس طرح ان کے اندر اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آتا ہے کہ اگر ہم کم بھی ہیں لیکن ان راہوں پر چل رہے ہیں جن راہوں پر اصحاب رسول چل رہے تھے، تو انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اور اگر ہم ان راہوں پہ نہیں چل رہے جن پر اصحاب رسول چل رہے تھے، تو اگر ہماری تعداد بہت زیادہ بھی ہو تو پھر فتح ہمارا نصیب نہیں بن سکتی۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا جب دوسری قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی تمہاری۔ تو عرض کی گئی پھر ایسا کیوں ہوگا کہ دوسری قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟ تو حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم موت کو ناپسند کرتے ہوگے۔ موت کو ناپسند کرنا تمہیں ایسا بزدل بنا دے گا اور دوسری قوموں کے آگے جھکنے اور ان کے آگے سر نگوں کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جینے کی حرص اور مرنے کی ناپسندیدگی۔ حالانکہ اگر کوئی شہادت کی تمنا رکھے تو اس کی موت وقت سے پہلے نہیں آ جاتی۔ ایسا نہیں کہ اس کی موت وقت سے پہلے آ جاتی۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو موت وقت سے پہلے نہیں آتی، وقت پہ ہی آتی ہے۔ لیکن اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے شہادت کی موت مانگے، پھر اگر وہ گھر میں بستر پہ بھی فوت ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں میں یہ جذبے پیدا کرنے چاہیے۔ تو حاضرین، 17 رمضان المبارک تھا اور 2 ہجری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ میں ہجرت کیے 2 سال گزر چکے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ہے اور انگریزی تاریخ کے حوالے سے 13 مارچ تھی، 624 عیسوی سن تھا جب غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر ہوئی۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یوں ہے کہ مسلمان اتنے ستائے گئے، اتنی تکلیف میں مبتلا رکھے گئے کہ انہیں بالآخر مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، اپنا آبائی گھر، آبائی وطن چھوڑنا پڑا۔ اور یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو مسلمان مجبور ہو گئے اور مدینہ چلے گئے۔ مدینہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو بہت برکت سے نوازا، ایک اسلامی مملکت قائم ہو گئی۔ تو جو تجارتی شاہراہ تھی نا، راستہ تھا جہاں سے اہل مکہ کے تجارتی قافلے شام اور دیگر ملکوں میں جاتے تھے، جہاں سے وہ سالانہ لاکھوں درہم کماتے تھے، وہ تجارتی شاہراہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ یہ اللہ پاک نے غیب سے انتظام فرمایا، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو مسلمانوں کو پتہ یہ چلا، اصحاب رسول کو، کہ ابو سفیان وہی مال جو انہوں نے اصحاب رسول کا چھین لیا تھا ہجرت کے وقت، اسی مال سے بہت سا مال کما کے مکہ کو لوٹ رہا ہے اور اس شہراہ سے گزرے گا جو مدینہ کے قریب ہے، جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا مہاجرین اور انصار سے کہ کیا کیا جائے، کہ مال تو ہمارا ہے، وہ مال تو ہمارا ہے نا، تو ہم اپنا حق تو لے کے رہیں گے۔ تو مہاجرین نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم تو حاضر ہیں۔ حضور نے دوبارہ مشورہ کیا
تو انصار کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ ہماری بھی رائے لینا چاہتے ہیں، ہماری بھی بولیے رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد کھڑے ہوئے، حضرت سعد وہ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے تو حضور ہم تو عرض کریں گے کہ ہم قوم موسیٰ بن کر آپ کو جواب نہیں دیں گے، کہ جب لڑنے کی باری آئی تو قوم موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو منو سلوہ کھانے والی قوم ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ والا جواب آپ کو نہیں دیں گے، حضور ہم تو عرض کریں گے کہ یہ تو لڑائی ہم نے انسانوں سے کرنی ہے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں بھی کود جانے کا حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ تو آپ انسانوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے ٹکرانے کی بھی اگر آپ حکم دے دیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو کیا ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، پہاڑوں سے لڑ جائیں گے۔ حضور آپ فکر نہ فرمائیے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف اور غم اور فکر اپنے اندر نہ رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اب اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دستہ چل پڑا۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی، شک تو ڈر اور وہم تو پہلے ہی تھا نا، کیونکہ وہ شاہراہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ تو ہوا یوں کہ ابو سفیان ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ کی لید پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ لید کو کھولو۔ جب کھولا گیا تو اس کے اندر کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، کھجوروں کی، وہ جو رسول اللہ نے فرمایا میرا جو فرعون ہے وہ زیادہ سخت ہے، یہ بہت ذہین لوگ تھے۔ جب اس میں گٹھلیاں انہیں ملیں تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل یثرب ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو وہاں کے جو اونٹ ہیں وہ گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا جاتے ہیں، گٹھلیوں، تو چونکہ اس کی لید سے یہ گٹھلیاں بھی نکلی ہیں لہٰذا یہ واضح علامت ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک تیز گھڑ سوار کو بھیجا مکہ، اس نے وہاں جا کے وویلا کیا، شور کیا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ تمہارا قافلہ جو لاکھوں درہم کا مال لے کے تم تک آ رہا تھا وہ لٹ گیا، مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس پر اہل مکہ نے 1000 کا لشکر تیار کیا ابو جہل کی قیادت میں۔ کس کی قیادت میں؟ ابو جہل کی قیادت میں یہ لشکر تیار کیا گیا۔ اب یہ لشکر بڑے غم و غصہ کی حالت میں تیار ہوا، اس وجہ سے لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے اور آنن فانن 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا نا، جو سزائیں دیتا تھا، تو وہ ایک جگہ بیٹھا، وہ نہیں جا رہا تھا، بہت موٹاپا تھا اس کو اور وہ بہت بزدل آدمی تھا۔ تو ابو جہل نے اس سے کہا ہاں بھی امیہ تم مرد نہیں رہے؟ اس نے کہا یہ تو جنگ بتائے گی کہ مرد کون ہے، حالانکہ وہ اندر سے ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ جنگ بتائے گی مرد کون ہے، تم ہو میں ہوں۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ میں تیار ہوں۔ جب ابو جہل چلا گیا اس نے خوب اس کو گالیاں دی کہ بدبخت خود بھی مرے گا مجھے بھی موائے گا، لیکن چونکہ ان کے اندر غرور اور فخر بہت زیادہ تھا اس لیے وہ غرور میں آ کے چل پڑا صاحب، غرور میں آ کے موت اسے لے چلی۔ اب یہ قافلہ اپنی بدمستی کے ساتھ مدینے کی طرف چل رہا تھا۔ اب ادھر سے چونکہ ابو سفیان کو خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو اس نے راستہ بدل لیا، مسلمانوں کو اس کا قافلہ نہیں ملا۔ جب وہ محفوظ راستے پر چل پڑا جس کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا تو اس نے ایک شخص بھیج دیا کہ اہل مکہ کو جا کے کوئی اطمینان رکھو، قافلہ محفوظ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھے مشرکین مکہ، تو اس شخص نے آ کے بشارت دے دی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، قافلہ محفوظ ہے، ہم کسی اور راستے سے آ رہے ہیں۔ تو امیہ نے کہا ہاں بھائی تسلی ہو گئی، اب تو ہمیں واپس جانے دو۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں،
ہمیں مسلمانوں کے اوپر داغ بٹھانی ہے، ان کے اوپر ہیبت طاری کرنی ہے، وہ آئندہ بھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر ہم نے ہیبت طاری نہیں کی تو آئندہ کسی اور قافلے کو وہ روک لیں گے۔ ہم وہاں جائیں گے، 3 دن قیام کریں گے، شراب پئیں گے اور خوب رنگ رنگیلیاں کریں گے اور اپنی ہیبت اور دھاک بٹھا کے واپس آئیں گے۔ ابو جہل نے قافلہ چلا دیا، حالانکہ بہت سارے لوگ موت سے ڈرتے ہوئے اسے روک بھی رہے تھے۔ یہ مشرکین مکہ بدر کے مقام پر اترے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہو گیا کہ قافلہ تو ہاتھ نہیں آیا لیکن مشرکین مکہ آ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دستے کو فرمایا نکلو ان کے مقابلے میں۔ اب چونکہ یہ جنگی پلاننگ کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کے پاس مناسب اسلحہ بھی نہیں تھا، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے۔ اب ادھر پوری جنگی پلاننگ تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ موازنہ ذرا کیجئے گا کہ ادھر 313 افراد تھے جو اصل میں قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اور ادھر 950 یا 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے مشرکین۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے سواری کے لیے اور 2 گھوڑے تھے، بس 2 گھوڑے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے ان کے پاس۔ اتنی سواریاں تھیں ان کے پاس، جدید اسلحے تھے ان کے پاس، اور ادھر اسلحے کی شدید کمی تھی۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے عصا اٹھایا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، وجہ یہ بھی تھی کہ اصحاب رسول کو بھروسہ اپنے اسلحے پہ نہیں تھا، بھروسہ سرکار کی ذات پہ تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں چلو تو بس ہم چلیں گے، انجام کی ہمیں کیا پرواہ، انجام کی پرواہ رسول اللہ کو، ہم تو حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ چل پڑے، کیا بولیے؟ چل پڑے۔ اب بدر کے میدان میں اترے، کیا بولیے؟ بدر کے میدان میں مشرکین نے پہلے ہی قبضہ کر لیا پانی وغیرہ پہ، مسلمانوں کو پانی کی بھی شدید کمی ہو گئی، اور جو انہوں نے پڑاؤ کیا تو انہوں نے بالکل میدانی جو جگہ تھی نا، پتھریلی میدانی جو جگہ تھی، مٹی جہاں بالکل ہموار تھی، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی جگہ تھی، وہاں پاؤں دھستے تھے اندر۔ اب یہ پریشانی کا ایک بڑا سبب بنا، ایک جغرافیائی جو ایک حالت تھی نا مسلمانوں کی، کہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں تھے، پانی بھی ان کے پاس تھا، اور جو زمین تھی وہ میدانی تھی۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہاں پانی کی بھی شدید قلت اور ریتلی جگہ تھی۔ دوسرا، ان کی تعداد اور ان کی تعداد میں بہت بڑا فرق تھا۔ تیسرا، ان کے پاس جو اسلحہ تھا اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا اس میں بہت بڑا موازنہ تھا، امتیاز تھا، فرق تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پر ایک کیفیت تو طاری ہونی تھی نا فکر مندی کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فکر والی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی۔ اب مشرکین مکہ ساری رات غرور کے ساتھ شراب پیتے رہے اور بدمستی میں ساری رات گزارتے رہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ اللہ کے حضور حاضر رہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ جب فجر طلوع ہوئی 17 رمضان المبارک کی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیا اور ایسا محبوبیت والا جملہ بولا کہ کوئی نبی نہ بول سکا۔ آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم فلن تعبد فی الارض، اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک زمین میں تجھے کوئی پوجنے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا محبوبیت والا جملہ بولا کہ اللہ پاک نے اس پہ انکار نازل نہیں فرمایا۔ اس پہ یہ نہ کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ عبادت کروانے کے لیے انہی 313 کا محتاج ہے، اللہ اور بھی لوگ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ سرکار کی محبوبیت کا عالم اور بدری صحابہ کی محبوبیت کا عالم تھا کہ حضور نے فرمایا یا اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو زمین میں تجھے پھر پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ پاک نے اس محبوبیت والے جملے کی لاج رکھی اور ملائکہ کو نازل فرما دیا، ملائکہ کو نازل فرما دیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب جب جنگ شروع ہونے لگی تو طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے انفرادی جنگ ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ شخصی جنگ ہوتی تھی، ایک ایک بندہ آتا تھا ایک ایک کے مقابلے میں۔ اب جدھر سے کوئی بندہ مارا جاتا ان کے حوصلے پست ہو جاتے، جو مار دیتا ان کے حوصلے قوی ہو جاتے۔
ایک جنگ کا انداز تھا ان کا. تو مشرکین کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی، اور ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا، یہ تینوں ایک ہی خاندان کے لوگ میدان میں نکل آئے. تینوں بولیے، ایک ہی خاندان کے لوگ میدان میں اتر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو آگے کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجیں، ہم قریشی ہیں تو ہمارے جوڑ میں بھی قریشی بھیجیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا. یہ حضور کے اہل بیت میں سے، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت حارث بن عبد المطلب کے فرزند ہیں، سمجھے نا. اور شیبہ کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھیجا. اور ولید کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی المرتضیٰ کو بھیجا. تینوں اپنی اہل بیت میں سے آگے کیا. یہ آج آپ دیکھیں نا، یہ جو تماشے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلامی انقلاب کے نام کے اوپر لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، پھر لوگ مرتے کون ہیں؟ عوام. ان لیڈروں کو گرم ہوا بھی نہیں لگتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہ ان کے خاندان کو لگتی ہے. انقلاب کے لوگ نام پر جمع کرتے ہیں، غریب عوام مارے جاتے ہیں، وہ محفوظ کے محفوظ رہتے ہیں. نہ انقلاب آنا ہوتا ہے، نہ وہ لانا چاہتے ہیں، وہ شہرت چاہتے ہیں، اور شہرت انہیں مل جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، ووٹ بھی مل جاتا ہے، مال بھی مل جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے، سب سے پہلے میدان میں حضور نے اپنی ذات کو آگے کیا، اپنی اہل بیت کو آگے کیا، اپنے خاندان کو آگے کیا. اب جب جنگ ہوئی تو حضرت حمزہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا، مولا علی نے ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ نے عتبہ کو کاری ضرب لگائی، اور لگا کر وہ یہ سمجھے کہ اس کا کام تمام ہو گیا، واپس لوٹنے لگے تو عتبہ نے پیچھے سے وار کیا، حضرت عبیدہ کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور زخمی ہو کے گر پڑے. اس پر مولا علی المرتضیٰ تب تک ولید کا کام کر چکے تھے تمام. مولا علی آگے بڑھے اور عبیدہ بن حارث کی جگہ عتبہ بن ربیعہ کا کام تمام کر دیا. اس طرح اہل بیت رسول نے جنگ کا آغاز کیا، اور فتح کے ساتھ، کیا؟ فتح کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا. غزوہ بدر کا آغاز فتح کے ساتھ کیا، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کیا. اس کے بعد جنگ آمنے سامنے شروع ہو گئی، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے لوگ، جنگ شروع ہو گئی. جنگ بولیے، اور جنگ کا جو تندور تھا وہ خوب گرم ہو گیا. جنگ کا تندور بولیے، خوب گرم ہوا. اب حضرت بلال، بہت سارے واقعات اس میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں مختصر کر کے. حضرت بلال، انہوں نے اپنا شکار ڈھونڈا، امیہ بن خلف، جو توحید کی وجہ سے اس کو سزائیں دیتا تھا، حضرت بلال کو سزائیں دیتا تھا، رسول اللہ کی غلامی کی سزا دیتا تھا. حضرت بلال کو امیہ مل گیا، بڑا موٹا تازہ تھا اور بزدل بہت زیادہ تھا. تو حضرت بلال دوڑے اور سیدھا جا کے تلوار اس کے پیٹ میں کھونپ دی، اور تلوار اس کی پشت سے باہر نکل آئی، اس کا کام تمام کر دیا. یہ ایک بڑا سردار تھا امیہ بن خلف قریش کا، یہ مارا گیا. عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا. یہ بڑے سرداروں کی بات سنا رہا ہوں. اب ان میں جو زیادہ متکبر تھا ابو جہل، اب اس کی باری آئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، دو بالکل جوانی چڑھتے بچے، کیا؟ جوانی چڑھتے بچے، حضرت معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا، یہ دونوں آئے. کہا چچا جان، آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے؟ ہم تو مدنی مدینہ میں رہنے والے بچے، ہم نے اسے دیکھا نہیں کبھی، میڈیا کا تو دور تھا نہیں کہ تصویر دیکھی ہو نا. تو کہا آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ اتنے میں ابو جہل متکبرانہ انداز سے گزرا دور سے، کہا وہ ابو جہل ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم تب تک نہیں لوٹیں گے جب تک ابو جہل کا کام تمام نہیں کر دیں گے. دونوں دوڑے. ابو جہل اپنے گھوڑے پہ سوار تھا متکبرانہ انداز سے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا، دونوں نیچے گر گئے. دونوں اس پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھا
اور اس نے آگے بڑھ کے حضرت معاذ بن افرا کے بازو پہ حملہ کیا. وہ بازو کٹ کے لٹک گیا, کٹ کے. شہزادے تھے, بچے تھے معاذ بن افرا, گھبرائے نہیں کہ میرا بازو کٹ کے لٹک گیا, رونے نہیں لگ گئے. انہوں نے کہا ہو یہ تو مجھے جہاد نہیں کرنے دے گا بازو. انہوں نے اپنا بازو نیچے رکھا, اوپر پاؤں رکھا اور کھینچا اور بازو کو اتار دیا اور دوبارہ سے ابو جہل پہ حملہ کیا اور اس کو شدید زخمی کر دیا. جب وہ بالکل بے بس ہو کے گر گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. یہ وہی عبداللہ ابن مسعود تھے جن کا مذاق اڑاتا تھا ابو جہل اور کہتا تھا کہ اے بکری کی ٹانگوں والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, کپڑے کی کمی تھی اس دور میں, تو ٹانگیں آپ کی ننگی ہوتی تھی جب قمیض پہنتے تھے نا, کرتا لمبا ہوتا تھا لیکن ٹانگیں ننگی رہتی تھی. غربت کا دور تھا, بڑی محتاجی اور غربت کا وقت تھا, تو وہ آپ کی ٹانگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا بکرے کی ٹانگیں والے یا بکری کی ٹانگیں والے, مذاق اڑاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود تلوار لے کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. کہنے لگا ہائے افسوس, میرا سر بھی کاٹنے لگا ہے تو کوئی سردار نہیں کاٹنے لگا. پھر غرور سے بولا بکری کی ٹانگیں والا میرا سر کاٹنے لگا. آپ نے فرمایا اللہ تیرا غرور خاک میں ملانے والا ہے. اس نے کہا ابن مسعود میرا سر یہاں سے نہ کاٹنا, یہاں سے کاٹنا, تاکہ جب تم سروں کو قطار میں رکھو تو اس میں بھی سر میرا اونچا ہونا چاہیے. یعنی مرتے وقت بھی تکبر گیا نہیں ہے. کہنے لگا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ تم جب سروں کو قطار میں رکھو تو میرا سر اس میں اونچا لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور اس کا کام تمام کر دیا. میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ اس طرح ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی پر حملہ کرنے لگتے تو اس کی گردن خود ہی کٹ جاتی, کسی کو تیر مارتے تو وہ پہلے اس کو تیر لگ جاتا. یہ کون لڑ رہا تھا؟ یہ 7 فرشتے بھی لڑ رہے تھے. 7 بولیے, فرشتے بھی لڑ رہے تھے. میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اب اس طرح جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں میں سے 14 اصحاب شہید ہوئے. کتنے؟ 14 صحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے, اور مشرکین کے 70 بڑے بڑے سورما قتل ہو گئے اور 70 بڑے بڑے لوگ قیدی بن گئے. 70 قتل کر دیے گئے اور 70 بولیے قیدی, اور مسلمانوں کی طرف سے بہت کم نقصان ہوا, 14 اصحاب رسول شہید ہوئے. اب اس طرح یہ جنگ یہاں پر منتج ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور ان کے اصحاب کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کا سر جھکایا اور کفار کا غرور خاک میں ملا دیا. کفار کا غرور بولیے. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک صحابی تھے تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شہید ہو گیا اس کے لیے جنت. تو انہوں نے کھجوریں پھینکی اور کہا کیا میرے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے؟ میں ابھی اس فاصلے کو دور کرتا ہوں. انہوں نے تلوار لی اور بڑی دلیری سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. تو اتنا ایمان تھا انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پہ. اب یہ جو غزوہ بدر ہوئی اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے بہت سے نتائج نکلے, ریزلٹس نکلے, ثمرات نکلے, فوائد نکلے. نتائج یہ نکلے, پہلی اس کی جو صورت تھی نتائج کی, نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ بدر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شان و شوکت کو بہت قوی فرما دیا. اسلام بڑی قوت کے ساتھ ابھرا پھر غزوہ بدر کے بعد, اور 4 دانگے عالم کے اندر ہر طرف ہر سو یہ پکار پھیل گئی کہ مسلمان بڑی جنگجو قوم ہے, بڑی زبردست قوم ہے. ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تعداد میں آنے والے بڑے بڑے دلیر قریشی مشرکین ڈھیر ہو گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو اسلام کی شان و شوکت بڑی قوی ہو گئی, بہت زیادہ بولیے قوی ہو گئی. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں تمام علاقوں میں مسلمان جرت اور ہیبت کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے, غیرت اور جرت کے ساتھ. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی تنگی کا وقت تھا, غنائم ملے, مال غنیمت, غنائم جہاد, گھوڑے بھی, اونٹ بھی, مال بھی, زریں بھی, تلواریں بھی, اسلحہ بھی, بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو اکٹھا ہوا. مالی سپورٹ ہوئی, معاشی تقویت ملی, فائنینشل سپورٹ ہوئی اس کے ذریعے سے. چوتھا جو اس کا نتیجہ اچھا نکلا وہ یہ کہ قریش کی ہیبت جاتی رہی. وہ جو ان کا دبدبہ تھا, ہیبت تھی, روب تھا, وہ ختم ہو گیا.
पांचवा इसका नतीजा ये निकला कि कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल जैसे, इसका नाम अमर बिन हिशाम था, अमर बिन हिशाम, उमैया बिन खल्फ, उतबा बिन रबिया, बड़े बड़े सरदार जब कत्ल कर दिए गए तो उनकी हैबत और जुर्रत ख़त्म होकर रह गई। छठा ये नतीजा ये निकला कि कुफार को सिर्फ माली और जानी नुकसान ही ना हुआ, मानवी नुकसान भी हुआ। वो ये कि जो उनका अकीदा था, अकीदा शिर्क, उसकी जड़ कट गई और अकीदा तौहीद जो था उसका अलम बुलंद हो गया, उसका परचम बुलंद हो गया। अकीदा तौहीद बड़ी मजबूती के साथ फैला ग़ज़वा बदर के बाद। ये मानवी तौर पर नुकसान हुआ कुरैश को। तो अल्लाह पाक ने ये पहली फतह थी जिसको बुनियाद बनाया, क्या? इस्लामी फतवाहात के लिए। और इसमें मैन ऑफ द वॉर कौन थे? जैसे मैन ऑफ द वॉच होता है ना, मैन ऑफ द मैच होता है, मैच में जो सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, परफॉर्मेंस दिखाता है, तो मैन ऑफ द वॉर, मर्द मैदान कौन था ग़ज़वा बदर में? हाँ, ग़ज़वा बदर का मर्द मैदान हज़रत मौला अली मुर्तज़ा थे कि 70 मुशरिकीन मारे गए और उनमें से 37-38 लोग सिर्फ हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने कत्ल किया। तो आप मैन ऑफ द वॉर थे, मैन ऑफ द वॉर, मर्द मैदान थे हज़रत मौला अली मुर्तज़ा। गोया फतूहात इस्लामिया, इस्लामी फतूहात की बुनियाद ही हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने रखी। उसके बाद फिर जितनी भी फतूहात हुई उन सब का अजर मौला अली के हिस्से में जाता चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ज़वा बदर को याद रखने, अपने बच्चों को सुनाने, उन्हें याद कराने और उनमें दलेरी और शुजाअत पैदा करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।